نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں وضو کے بارے میں جو باتیں باقی رہ گئی تھی وہ بیان کرتے ہیں۔ چہرے اور ہاتھ کے بعد سر اور گردن کا مسح کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مسح والی جگہ کو دن میں 2-4 مرتبہ تر نہ رکھا جائے تو بعض دفعہ انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور انسان مینٹل اور دماغی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں اور اعضاء کام کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت سیالی مادہ کے اندر تیر رہا ہوتا ہے۔ ہم بھاگتے ہیں، کودتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر دماغ کوئی سخت چیز ہوتا تو اب تک ٹوٹ چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیال کے اندر رکھا ہے۔ اس دماغ سے چند باریک باریک رگیں ہماری گردن کی پشت سے پورے جسم کو جاتی ہیں۔ اگر بال بڑھا دیے جائے اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں کے اندر کئی دفعہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماہرین روحانیات نے انسانی جسم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ حبل الورید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ شہرک سر اور گردن کے درمیان میں واقع ہے۔ گردن کا مسح کرنے سے انسانی جسم کو ایک خاص قسم کی توانائی اور قوت حاصل ہوتی ہے جس کا تعلق ریڑھ کے اندر ہرا مغز اور تمام جسمانی جوڑوں سے ہے۔ جب نمازی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر رگے جان میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کو اپنی گزرگاہ بناتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اعصابی نظام کو قوت ملتی ہے۔ مسح کے بعد پاؤں دھوتے ہیں۔ سب سے زیادہ دھول اور جراثیم سے ہمارے پاؤں آلودہ ہوتے ہیں اور سب سے پہلے انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیان شروع ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح پاؤں کی حفاظت کریں، خاص کر شوگر کے مریض، کیونکہ ان کے پاؤں کو انفیکشن زیادہ ہوتا ہے۔ اب اسلام نے دن میں 5 دفعہ پاؤں دھونے کا اور انگلیوں کے کھلال کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کسی قسم کا جرثوم باقی نہ رہ جائے۔ پاؤں کو دھونے کی وجہ سے بے شمار امراض جیسے ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی، دماغی خشکی اور نیند کی کمی وغیرہ امراض ختم ہوتے ہیں۔ شرعی حکم ہے کہ جب غصہ ہو تو وضو کر لو، اور طبی طریقہ یہ ہے کہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہو تو وضو کر لو۔ ان دونوں باتوں سے یہ سامنے آیا کہ غصے میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور دل کے مریض کا بھی، تو ان دونوں امراض کا علاج وضو ہے۔ اسی طرح وضو نفسیاتی امراض کے خاتمے کا ایک اچھا نسخہ ہے۔ ایک نکتے کی بات، وضو میں پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا، پھر دوسرے اعضاء کو دھونا، یہ ایک ایسی ترتیب ہے کہ اس سے فالج اور لقوا سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر پہلے چہرہ دھونا اور مسح کرنا ہوتا تو جسم بے شمار امراض میں مبتلا ہو سکتا تھا، لیکن پہلے پانی میں ہاتھوں کو ڈالا گیا جس سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغی رگوں کی طرف بڑھا گیا۔ آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیئیں گے تو اس کا پہلا اثر مثانے پر پڑتا ہے اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے اور پیشاب کی رکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ ناجائز شہوت کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ پیشاب کے بعد قطرات کے مرض کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ جگر، معدے اور مثانے کی گرمی اور خشکی کو دور کرتا ہے۔ وضو کے متعلق
یہ آخری ویڈیو ہے. اب آگے انشاءاللہ نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام.